جن کی سیرت میں آتا ہے آپ اصل میں سید خاندان کے تھے. کس خاندان کے تھے؟ سید خاندان کے. دلیل پوچھیں گے. میں عام طور پر پبلک کو دلیل پیش نہیں کرتا. ضرورت کیا آپ کو دلیل کی؟ علماء کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. ایک کتاب ہے حضرت سلطان کی سیرت پر. بہت ساری کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے حضرت سلطان کی سیرت پر، سلطنت خداداد. اس کتاب کے شروع میں آپ کی ولادت کی تحقیق جب پیش کی گئی تو اس میں صاف لکھا ہے آپ الحمدللہ سید خاندان کے فرد تھے. اور ایک نتیجہ سنو، خاندان جب اچھا ہوتا ہے تبھی جا کر ایسے نتیجے نکلتے ہیں. معاذ اللہ اگر خاندان خراب ہو تو نتیجے اچھے نہیں نکلتے. حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جن کے اندر بے شمار کمالات، اوصاف، صفات، یہ سب اچھے خاندان کا نتیجہ ہونے کی علامت ہے. آپ کا خاندان اگر سلسلہ اوپر لے کر چلے جائے، حضرت حسن سے ملتا ہے یا حضرت حسین سے ملتا ہے. توجہ کے ساتھ نوجوانوں، 2-4 منٹ میں اپنی ادھوری بات کو ختم کرتا ہوں. خاندان، اللہ کے نبی کا خاندان، قریش خاندان، سید خاندان، میں نے حوالہ بھی پیش کر دیا. یہاں تک کہ سلسلہ چلتے ہوئے آتا ہے. حضرت حسین کے حضرت سلطان کے کمالات کو اگر رکھتے ہیں، حضرت سلطان کے صفات کو رکھتے ہیں، حضرت سلطان کے اوصاف کو اگر رکھتے ہیں، بڑا بہترین نتیجہ نکلتا ہے. سلسلہ چلتے چلتے آیا حضرت حیدر علی تک. اتفاق دیکھو کیا پیارا ہے. حضرت سلطان کے والدین کا نام بھی ایسا ہے جو تاریخ میں بے مثال ہے. حضرت سلطان کے والد کا نام حیدر علی. جانتے ہیں آپ، یہ نتیجہ بتانا چاہتا ہوں میں. حضرت سلطان کے والد کا نام حیدر علی، حضرت سلطان کی والدہ کا نام فاطمہ اور فخر النساء. پہلے بھی 2-4 نامہ رکھتے تھے، آج بھی 2-4 نامہ رکھتے. دبئی لے آؤٹ میں کتنے نامہ رکھتے؟ ارے بولو رے باپ، کتنے 2 خبر لے آؤٹ کیے، امر لے آؤٹ 2-4 5 نامہ رکھتے. حضرت بعض نوجوان تو اللہ اکبر کبیرہ صاحب بولتے، اے خون میرا نام رکھنا، پھر پیٹ بھی تو اس کا نہ رہے بابا. بعض نوجوان تو ایسے. ایک نوجوان مجھے فون کریا، حضرت عامری صاحب توجہ چاہتا ہوں. ایک نوجوان فون کریا، حضرت ایک اچھا نام دیو. حضرت کسے باپ؟ ہمارے بیگم کو کیا. میں پریشان ہو گیا. اللہ اکبر. میں پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 20 پر 6 سال. حضرت پھر بیگم کا نام تمہیں دیکھو جی پوچھ رہی. ان کے بابا پوچھتے تھے نا جی. نہیں حضرت شادی ہوگی. پھر کئی کو بیگم کا نام پوچھ لی. نہیں حضرت شادی ہوگی، بڑے چنو کلیچ نکاح ہوا سو. ہمارے اماں بولے ان کے گھر کا نام ان کے گھر میں جھنڈ ہوا، ہمارے گھر کو آگے تو ہمارے گھر کا نام ہونا تھا. بابا ان کے گھر کا پلنگ قبول، ان کے گھر کا شوکیش قبول، ان کے گھر کے کپڑے قبول، ان کے گھر کے ساز و سامان قبول. مولانا کا اشارہ تھا تو اس لیے تھوڑا ادھر آ جاتا ہوں. ان کے گھر کا جہیز قبول ہے، ان کے گھر کی واچ قبول ہے، ان کے گھر کی انگوٹی قبول ہے، ان کے گھر کا ساز و سامان قبول ہے. ان کے گھر کا نام پسند نہیں. اب میں کہاں بحث کروں؟ بحث تو لیول کے لوگوں سے ہوتی ہے، ان پڑھ اور جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی. خیر میں ایک اچھا سا نام دے ڈالیا. اس کے بعد انہیں فون رکھ ڈالیا. پھر ایک 15-20 منٹ کے بعد پھر فون کریا. فون کر پوچھیا حضرت اب یہ نام رکھنا کا تو سامنے بٹھا کو اذان دینا کیا؟ حضرت پوچھا. میں بولا رکھوا رہی.
شادی ہو کو ایک دن کی بچی کو سامنے بٹھا کو تو اذان دیا تو انہیں ہول دھڑکے میں پڑ جا کو سوچیں گی پہلا دن بٹھا کو اذان دے رہا ہے دوسرا دن صلح کو نماز پڑھاتے بھی پڑھا شادی پڑھے شادی دو تین دن نہ مانے. حضرت سلطان کے والد کا نام حیدر علی علیہ الرحمہ. حضرت سلطان کے والدہ کا نام خاص فاطمہ عرف فخر النساء. آبا اگر تو سن رہی ہے تجھے ناچنے والیوں کے نام معلوم ہے, گانے والیوں کے نام معلوم ہے, آدھے پونے پاؤں کپڑے پہننے والیوں کے نام معلوم ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر تجھے نہیں نام معلوم تو صحابیات کے نام نہیں معلوم ہے, ان کے نام نہیں معلوم جن کے گود اللہ نے اولیاء کو پیدا کیا, صدیقین کو پیدا کیا, شہداء کو پیدا کیا, فقہاء کو پیدا کیا, ائمہ کو پیدا کیا, غوث کو پیدا کیا, خطب کو پیدا کیا, تال کو پیدا کیا. ان کے نام تجھے نہیں معلوم. نام معلوم کون سے فلم میں کون ناچنے والی ہے اس کا نام معلوم, کون سے سیریل میں کس کی ایکٹنگ کیسی ہے تجھے معلوم. یہاں تک کہ تجھے یہ بھی شاید معلوم نہیں حضرت سلطان کی اماں کا خاص نام کیا تھا, حضرت سلطان کی اماں کا عرفی نام کیا تھا. آج کے بعد اگر تو بھولتی ہے بڑے شرم کی بات ہے. حضرت سلطان کی اماں کا نام خاص فاطمہ ہے. میرے ابا نے حضرت سیرت ٹیپو سلطان کی جلسے میں جو نتیجہ بیان کیا وہ نتیجہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت سلطان کے ابا کا نام حیدر علی, حضرت سلطان کے اماں کا نام فاطمہ. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک زمانے میں ایک بچے کے اماں کا نام فاطمہ تھا, ایک بچے کے ابا کا نام علی تھا. جس کے ابا کا نام علی ہو, جس کی اماں کا نام فاطمہ ہو, وہ ماں اور باپ اگر متقی پرہیزگار ہو, ان دونوں کی محبت سے جس دور میں بھی بچہ پیدا ہو وہ اپنے زمانے کا حسین ہوتا ہے. نام تو ٹیپو سلطان تھا لیکن باپ کا نام علی تھا, اماں کا نام فاطمہ تھا, لیکن ان دونوں کی محبت سے حضرت سلطان جو پیدا ہوئے وہ اپنے دور کے حسین تھے. کربلا ان کو بھی ملا تھا, کربلا ان کو بھی ملا تھا. ان کے مقابلے میں بھی یزید تھے, ان کے مقابلے میں بھی یزید تھے. ان کو بھی سمجھوتے کا موقع ملا, ان کو بھی سمجھوتے کا موقع ملا, لیکن اس حسین نے امت کو جو سبق دیا آزادی ہندوستان کے نام پر حسین, مطلب ٹیپو سلطان نے بھی وہی سبق دیا. نعرہ تکبیر. اگر حضرت حسین یزید سے سمجھوتا کر لیتے تو شہادت نصیب نہ ہوتی. یہ حسین بھی اگر انگریزوں سے سمجھوتا کر لیتا تو شہادت نصیب نہ ہوتی. سمجھوتے کا وقت آیا, سمجھوتے کا وقت آیا. حضرت حسین کا وہ جملہ بچے بچے کو یاد ہوگا. حضرت حسین نے کیا کہا, سمجھوتا کر کے میں ہندوستان کا سودا کروں, سوال پیدا نہیں ہوتا, سوال پیدا نہیں ہوتا. بادشاہت میں سمجھوتے چلتے ہیں, جو اس دور میں چل رہے ہیں سمجھوتے. کس پارٹی پہ بھروسہ کرے, سوال پیدا نہیں ہوتا. کس لیڈر پر بھروسہ کرے, سوال پیدا نہیں ہوتا. سیاست اور راجنیتی میں سمجھوتے ہوتے ہیں, لیکن حضرت سلطان نے سمجھوتے کو پسند نہیں کیا. آفر آئے حضرت سلطان کے پاس, ہزار صفحات کی کتاب ہے, یہ علماء کرام پڑھ چکے ہیں. تم نے سیریل دیکھا ہے, علماء نے سیرت کو پڑھا ہے. سیریل اور سیرت کے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے. جملہ میرا یاد
याद रखना, मैं जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां पहुंच जाना। सीरियल और सीरत में हजरत वाला जमीन आसमान का फर्क है। तुझे सीरियल याद है सुल्तान के नाम की, और हमको सीरत याद है हजरत सुल्तान के नाम की। सीरियल में सुल्तान की सीरत का 1% भी नहीं है। आया मौका, हजरत सुल्तान के सामने समझौता कर लेते, हुकूमत का कुछ हिस्सा मिल जाता, जिंदगी बच जाती, मुआहिदा हो जाता। सुल्तान सोने में डूब जाते, चांदी में डूब जाते, हीरो में डूब जाते, जवाहिरात में डूब जाते। आज सुल्तान के खिलाफ कुत्तों की तरह भोगने वाले कान खोल कर सुन लो, अगर सुल्तान समझौता कर लेता, आज तुमको आजादी के झंडे हाथ में न मिलते, आज तुम्हारे हाथों में आजादी के झंडे न मिलते। सुल्तान के खिलाफ भोगने वालों कान खोल कर सुनो, हमारे पास सुल्तान की सीरत के सच्चे वाक़ियात मौजूद है। वो दिन जिस दिन हजरत सुल्तान शहीद हुए। और एक बात याद आ रही है, मौका मिले कि न मिले मैं बयान कर दूं, सुल्तान अल्लाह का इतना बड़ा वली था, वो बेचांस शहीद नहीं हुआ। नोट करे, नोट करे हजरत वाला, नोट करे नौजवानों, नोट करे। आप तो सुल्तान की मोहब्बत का दावा करते हो, मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल से मैं तुम्हारे दावे देख रहा हूं, 10 साल से तुम्हारे दावे देख रहा हूं, 20 साल से तुम्हारे दावे देख रहा हूं, तुम्हारे अंदर सुल्तान के कौन से सिफात है? न सुल्तान की नमाज तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान की हया तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान का लिबास तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान का चेहरा तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान का अदब तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान के अखलाक तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान का इश्क़ रसूल तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान का इश्क़ खुदा तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान की तहज्जुद तुम्हारे अंदर है, न सुल्तान की तिलावत तुम्हारे अंदर है। 10 बजे उठकर सुल्तान के जुलूस में झंडे लेकर गलों में पट्टे डाल कर आने वालों, सुल्तान 10 बजे नहीं उठते थे, सुल्तान 11 बजे नहीं उठते थे, सुल्तान 12 बजे नहीं उठते थे। 11 बजे अगर उठते, पूछने वाला कोई नहीं था। 10 बजे उठते, पूछने वाला कोई नहीं था। 11 बजे उठते, पूछने वाला कोई नहीं था। सुल्तान की सीरत में आता है, सुल्तान के उठने का वक्त रोजाना रात के 4 बजे होता था। अब बताऊं किताब, 4 बजे तहज्जुद के पाबंद, फजर बा जमात, फजर के बाद वज़ाइफ, 1 घंटा रोजाना मुसलसल, 1 घंटा पूरा कुरान की तिलावत, अल्लाहु अकबर। 1 घंटा रोजाना कुरान की तिलावत, अल्लाहु अकबर कबीरा। कौन सी सिफत सुल्तान के पास? हजरत क़िबला ने इशारा दिया, सुल्तान के चेहरे को देखकर पूछता है, सुल्तान के चेहरे में दाढ़ी थी कि नहीं थी? जाहिल मुतलक, फिर सवाल न करना, मेरे पास दलाइल मौजूद हैं। सुल्तान के चेहरे में दाढ़ी थी। ये जो तस्वीर है ना, अंग्रेजों की साजिश है। ये जो तस्वीर है ना, अंग्रेजों की साजिश है, वरना सुल्तान के चेहरे में दाढ़ी थी। एक मर्तबा हमारे शहर हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह तशरीफ लाते हैं। जल्दी जल्दी 2 मिनट में वाक़या बयान कर दो। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह हमारे शहर बेंगलोर तशरीफ लाते हैं। अपनी जमीयत के काम से प्रोग्राम होता है। उसके बाद हजरत मदनी ने कहा, मुझे मैसूर जाना है, सुल्तान के मज़ार की ज़ियारत करना है। लंबा काफिला गया। हजरत मेरी तायीद करेंगे, हजरत मेरी तस्दीक करेंगे, उलमाए किराम तायीद करेंगे। उलमाए देवबंद कौन है? एक छोटी सी किताब है, पूरा वाक़या किताब के अंदर मौजूद है। हजरत हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह शहर बेंगलोर तशरीफ लाते हैं। प्रोग्राम से फारिग होने के बाद अपनी ख्वाहिश बयान करते हैं, मुझे मैसूर जाना है, पटन जाना है, सुल्तान की ज़ियारत करना है। लंबा काफिला जाता है, अमाइदीन बेंगलोर का जाता है, उलमाए किराम का जाता है। बड़े बड़े मोहब्बतों के साथ हजरत मदनी हजरत सुल्तान के मज़ार में हाजिरी देते हैं। हाजिरी देने के बाद सलाम अर्ज करते हैं। सलाम अर्ज करने के बाद कुरान पढ़ते हैं। कुरान पढ़ने के बाद वही बैठ जाते हैं। बैठने के बाद मुराक़बा फरमाते हैं। मुराक़बा क्या
دیتا ہے تجھے کیا میرے پیارے معلوم ہے؟ مراقبہ کہتے ہیں اللہ اولیاء کو وہ طاقت عطا فرماتا ہے، آنکھ بند کر لیتے ہیں وہ چیزیں نظر آ جاتے ہیں جو چیزیں عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ حضرت سلطان کے مزار کے پاس حضرت مدنی بیٹھ گئے، مراقبہ فرماتے ہیں، آدھا گھنٹے کا مراقبہ ہوتا ہے۔ سردی کا موسم ہے، بنگلور سردی میں مشہور ہے، میسور سردی میں مشہور ہے، ریاست کرناٹک کا یہ علاقہ سردی علاقہ مشہور ہے۔ یہاں پسینہ بہت کم لوگوں کو پہلے آتا تھا، اب تو یہاں کا موسم بھی بدل گیا ہے۔ حضرت مدنی مراقبے سے فارغ ہو کر سلام آخری عرض کر کے باہر نکلتے ہیں، اپنے جیب سے ہاتھ سے اپنے جیب سے دستی نکالتے ہیں اور چہرے سے پسینہ پوچھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مریدین، متوسلین، متعلقین نے پوچھا حضرت والا جانے سے پہلے چہرے میں وہ بشاشت نظر نہیں آئی، آنے کے بعد چہرے میں وہ بشاشت، وہ مسکراہٹ، وہ خوشی نظر آ رہی ہے۔ حضرت مدنی نے کہا کہ اللہ کا کرم ہے، مراقبے میں مجھے ٹیپو سے ملاقات ہو گئی۔ نعرہ تکبیر! مراقبے کے ذریعے حضرت سلطان سے میری ملاقات ہو گئی اور بہت دیر تک میں نے گفتگو کی۔ اللہ کی قسم چہرہ میرے قبلے طرف ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر حضرت مدنی نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے۔ میں نے ٹیپو کو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے چہرے پہ شریعت کے مطابق ایک مٹھی داڑھی ہے۔ بات کہوں تو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، ذہن میں بہت بڑا خزانہ ہے عنوان کا، لیکن محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر حق بھی تو ادا کرو۔ ایک جملہ حضرت مولانا خلیق الرحمن رشادی دامت برکاتہ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ ٹیپو کی روح اس وقت تمام ہندوستانیوں سے کہتی ہے، یاد رکھنا حضرت سلطان کی روح اس وقت تمام ہندوستانیوں سے بالخصوص مسلمانوں سے کہتی ہے کہ میرے زمانے میں ایک کافی تھا، اللہ کے فضل سے تمہارا زمانہ بدل چکا ہے، اب ایک سے کام نہیں چلے گا، ہر گھر میں ٹیپو کی ضرورت ہے۔ میرے زمانے میں اللہ کے فضل سے میں ایک کافی تھا، لیکن تمہارا زمانہ بدل چکا ہے۔ میرے پاس الفاظ ہیں، جملے ہیں، حالات ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ عقل مند کے لیے کافی ہے۔ میرے زمانے میں ایک کافی تھا، اب تمہارا زمانہ بدل چکا ہے۔ میرا زمانہ 1700 کا ہے، تمہارا زمانہ 2000 کا ہے۔ میرے زمانے میں انگریز تھے، کھل کر میدان میں آئے، تمہارے زمانے میں منافق ہیں، دکھتے کچھ اور ہیں، اندر کچھ اور ہیں۔ ٹیپو کی روح کہتی ہے، دبئی لاہور کے مسلمانوں، بنگلور کے مسلمانوں، کرناٹک کے مسلمانوں، میرے مہان ملک بھارت کے مسلمانوں، ٹیپو کی روح کا پیغام ہے کہ اب ایک سے بات نہیں چلے گی، ضرورت ہے کہ ہر گھر کے اندر ٹیپو جیسا ایک ہو۔ اور ٹیپو ہونا اگر گھر کے اندر ہے تو اس کے باپ کو پہلے حیدر علی بننا پڑے گا، اس کی اماں کو فاطمہ بننا پڑے گا۔ حضرت عمری صاحب نے سچ فرمایا، رات کی میاکسیاں پہن کر سودا قطمیر لانے کے لیے باہر نکلے گی، میری آپا تیرے گھر میں ٹیپو پیدا نہیں ہوگا۔ تیرے سر سے دوپٹہ اتر جائے، میری آپا تیرے گھر میں ٹیپو نہیں پیدا ہوگا۔ تیرے ہاتھ میں چمچے اور بیلن سے زیادہ موبائل اگر استعمال ہوتا ہے، تیرے گھر میں ٹیپو نہیں پیدا ہوگا۔ تو اگر تیرے شوہر سے لڑتی ہے، تیرے گھر میں ٹیپو پیدا نہیں ہوگا۔ تو نماز نہیں پڑھتی، تیرے گھر میں ٹیپو پیدا نہیں ہوگا۔ تیرے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، تیرے گھر میں ٹیپو پیدا نہیں ہوگا۔ تیری زندگی میں حیا نہیں، تیرے گھر میں ٹیپو نہیں پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا، کیسا پیدا ہوگا، کون پیدا ہوگا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اتنی عقل تو تمہارے پاس موجود ہے۔ میں کہہ کر مصیبت مول کر گھر جانا نہیں چاہتا، مجھے بھی کچھ گھر تک پہنچنے کی اچھا ہے، ورنہ عورتوں کو بول کر کون بھی دنیا میں بچا۔ وقت ہوتا تو ضرور سیرت کے
ایک ایک پنے کھول دیتا. حضرت سلطان کے پاس آیا سمجھوتا. ٹیپو آ جاؤ ہمارے ساتھ سمجھوتا کر لو, اس پورے ملک میں ہم کو کسی سے نہیں, صرف تمہارے سے خطرہ ہے. اور آج بھی ٹیپو کا نام ساری دنیا میں زندہ ہے. میرے ایک دوست انگلینڈ کو گئے, توجہ, میرے ایک دوست انگلینڈ کو گئے, واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. ایئرپورٹ, انگلینڈ کے کسی شہر کے ایئرپورٹ میں بیٹھا تھا, بازو والے نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے ہیں, آپ کہاں کے, بات چیت ہوتی نہیں, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں انڈیا سے ہوں. وہ انگلینڈ والا جیسے ہی انڈیا کا نام سنا تو پھر کسی کو یاد نہیں کیا سوائے حضرت سلطان کے. انڈیا, ٹیپو, اللہ اکبر, وہ بہادری چھوڑ کر گئے, وہ نام چھوڑ کر گئے, وہ شہادت چھوڑ کر گئے. میں یاد رکھا ہوں, توجہ کے ساتھ سنو. حضرت سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بائی چانس شہید نہیں ہوئے, بائی مسٹیک شہید نہیں ہوئے. کتاب کا صفحہ میرے پاس موجود ہے. کل شہادت نصیب ہونے والی ہے. سلطان وہ تھے جن کو آج کی رات خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے. جس دن شہادت کا جام پینے والے, اس دن رات کو خواب میں نبی کی زیارت ہوتی ہے. آقا نے سلطان کو شہادت کی بشارت عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلطان شہادت کے راستے سے ہم تک پہنچ جانا. وہ اللہ کے بندے تھے حضرت سلطان شہید علیہ الرحمہ. سمجھوتا کرنا چاہتے تو کر لیتے, کوئی جنگ نہیں. ہندوستان کو تقسیم کرتے, ٹیکس کو بانٹ لیتے. آج جو چاہے وہ بول رہا ہے, زبردستی ٹیپو سلطان مسلمان بنائے. بات اگر صحیح ہوتی کہنے والے بھی آج مسلمان ہوتے. بات اگر صحیح ہوتی کہنے والے بھی کیا ہوتے, مسلمان ہوتے. ٹیکس تقسیم ہو جاتا, جنگ نہ ہوتی, عیش کی زندگی گزرتی. جب موقع آیا ایسا, وہ جملہ آج بھی زندہ ہے. حضرت سلطان نے کہا گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے 100 سال زندگی گزارنے سے بہتر ہے دشمن کو دشمن سمجھ کر ملک کو پاک کرنے کے لیے میدان میں اتر کر جو ہوتا دیکھا جائے گا. زندگی مل گئی تو تقدیر ہے, ورنہ شہادت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت. پھر کبھی موقع ملے انشاءاللہ علماء آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں.